ایران جنگ کا آج 12واں روز اور ایران میں اب تک بتایا جا رہا ہے کہ 10,000 شہری مقامات جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، اور جو تازہ حملے ہوئے ہیں ایران پر اس میں بڑی اہم معلومات جو ہے وہ آپ کو میں دینے جا رہا ہوں کہ اسرائیل نے ایران میں بڑے پیمانوں پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے، اور تہران کے مرکزی علاقے میں ایک سرکاری بینک سپاہ بینک جس کا نام ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس میں ایک ملازم شہید ہو گیا ہے۔ اور تہران کے انقلاب اسکوائر کے قریب مجتبیٰ خامنہئی صاحب سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی جا رہی تھی، اس دوران بھی جو ہے وہ دھماکوں کو سنا گیا، اور جب دھماکے ہوئے تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا سرکاری ٹی وی پہ، لیکن اس کے باوجود کوئی ڈرا نہیں، کوئی گھبرایا نہیں، اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ اور بلند آواز میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگانا شروع ہو گئے۔ اور دوسری جانب جو ہے وہ ایران نے حملے کیے ہیں اسرائیل پر، اور ایران نے بن گورین ایئرپورٹ جو ہے اس پر میزائل برسا دیے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کا دفاعی نظام ہے اس کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ یہ وعدہ صادق 4 جو کہ ایران کی طرف سے جاری ہے، اس کی یہ 39ویں لہر ہے جس کا اب آغاز ہو چکا ہے۔ اہم اہداف پر ڈرون حملے کیے گئے ہیں، اور جو تازہ معلومات ہیں اس کے مطابق فوجی اور انٹیلیجنس جو تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ بڑی اہم جو ہے اس وقت ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ادارے ہیں جس میں فوجی انٹیلیجنس ادارہ امان شامل ہے، اس کا ریڈار سسٹم، سگنل انٹیلیجنس یونٹ 8200 گرین پائن، اس کے علاوہ حائفہ کے بحری اڈے، یہاں پر واقع آبدوزوں کے ہیڈ کوارٹر کی عمارت جو ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے، اور دوسری طرف ایران نے اب یہ دھمکی دے دی ہے کہ کیونکہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے اس کے بینک پر، تو اب ان کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ بھی جو امریکی اور اسرائیلی بینک ہیں خطے میں ان کو نشانہ بنائیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے یعنی جو فوجی کمان ہے ایران کی اس نے خطے کے لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ آپ جو مختلف امریکی اور اسرائیلی بینکس ہیں ان کے 1 کلومیٹر دائرے سے دور رہیں۔ تو یہ جو ہے اب وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ بہرحال دبئی ایئرپورٹ کے قریب بھی 2 ڈرون گرے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ قطر، کویت اور عراق میں امریکی اڈوں پر ایک بار پھر حملے کیے گئے ہیں۔ قطر اور عمان نے ڈرون حملے ناکارہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر ایک بڑا اہم جو ہے وہ معاملہ ہے آبنائے ہرمز کا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آبنائے ہرمز سے ہم جو ہے گزرنے والے تیل بردار جہازوں کو سیکیورٹی دیں گے، ان کو حصار میں لے کر جائیں گے، اور اس سلسلے میں اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج ہی کے دن 3 جو بحری جہاز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان میں آگ لگ گئی ہے، جس میں میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ایک تو تھائی لینڈ کا پرچم بردار بلک کیریئر تھا، پھر ایک جاپانی پرچم بردار کنٹینر جہاز تھا، اور مارشل آئلینڈز کا بلک کیریئر جہاز اس میں شامل تھا۔ تھائی پرچم بردار جہاز پر آگ بھی لگ گئی، اور حملے کے 3 جو ارکان ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ اور ظاہر ایران نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ جی ہم 1 لیٹر تیل جو ہے وہ یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے۔ اس سلسلے میں آج ایک جھوٹ جو ہے، یا یہ کہہ لیجیے ایک بونگی امریکی مشیر توانائی کی سامنے آئی، اور انہوں نے ایک ٹویٹ داغ دیا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ لکھ دیا کہ جی جو امریکی نیوی ہے وہ اس وقت سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے ان جہازوں کو جو کہ آبنائے ہرمز سے گزر رہے ہیں، اور 10 منٹ کے بعد ان کو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑ گئی۔ اس پر جو امریکی وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے کیرولائن لیوٹ، ان سے بھی سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے کسی کو، یعنی امریکی نیوی نے کسی کو ابھی تک جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں دی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا ذرا وہ سنیے۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور جو ہے وہ جھوٹ پکڑا گیا امریکہ کا جو وہ بول رہا تھا۔ بہرحال دوسری طرف اسپین نے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے، کیونکہ وہاں کافی جو ہے وہ تلخی دکھا رہا تھا اسپین امریکہ سے۔ پھر یہ کہ اب ایران جو جنگ یہ چل رہی ہے اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، اس سلسلے میں اب کچھ ممکنات پہ بات کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ جو ممکنہ منظر نامے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کیا ہو سکتے ہیں۔